بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی مجلس نمبر 23۔ لاک ڈاؤن میں رمضان شریف کا اہتمام کیسے کریں؟ رمضان شریف کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ بعض احباب نے خواہش ظاہر کی کہ رمضان شریف سے متعلق ضروری باتیں حدیث کی روشنی میں بیان کر دی جائیں، خصوصاً یہ مضمون کی موجودہ حالات میں جبکہ مساجد میں آنے پر بھی پابندی ہے، ہم کیسے اس ماہ مبارک کے حقوق ادا کریں۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم رمضان شریف کے متعلق چند ضروری باتیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد کا انتظار و اشتیاق اور اس کا استقبال۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کی آمد کا انتظار اور اس کا شوق 2 ماہ قبل یعنی ماہ رجب سے ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ امام بہقی، ابن ماجہ، ابن سنی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، عمل الیوم واللیلہ، لابن سنی، حدیث نمبر 659۔ کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت دیجیے اور ہم کو ماہ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ مطلب یہ کہ یا اللہ، جب ہم نے ماہ رجب کو پا لیا، اب تو رمضان بالکل قریب ہے، ہم کو ابھی وفات نہ دیجیے گا بلکہ ماہ رمضان کے برکات سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔ اس کے بعد آپ کو رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار رہا کرتا تھا۔ آپ شعبان کے دن اور تاریخ شمار فرماتے تھے کہ اب رمضان کی آمد میں کتنے دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، رواہ ابو داود، حدیث نمبر 2325۔ شرائع حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کی وجہ سے آپ شعبان کے دن شمار کرتے تھے کہ اب رمضان کی آمد کے اتنے دن باقی ہیں، جبکہ دوسرے مہینوں میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ اہتمام صرف رمضان کی وجہ سے تھا۔ مرقات، شرح مشکات، صفحہ 413، جلد نمبر 4۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر اور عمل کی وجہ سے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر بھی ماہ رمضان کی آمد کا شوق و انتظار اور دل میں یہ داعیہ اور اللہ سے دعا ہونا چاہیے کہ یا اللہ، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اور رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہونے کی فکر اور اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ ضروری تنبیہ: رمضان کی آمد کے تعلق سے اس کا انتظار و شوق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کے استقبال کے لیے کسی طرح کا کوئی خاص عمل پوری زندگی میں نہ آپ سے منقول ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ استقبال رمضان کے عنوان سے آپ نے کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔ اس لیے ہمارے زمانے میں بہت سے علاقوں میں استقبال رمضان کے عنوان سے جو جشن منایا جانے لگا ہے۔ بعض علاقوں میں رویت ہلال رمضان کے بعد نعرے تکبیر کی صداؤں سے گلیاں گونج اٹھتی ہیں۔ بعض جگہ بلا ضرورت کثرت سے پٹاخے داغے جاتے ہیں۔ بعض جگہ اجتماعی طور پر جلوس کی شکل میں نعرہ لگاتے ہوئے لوگ گشت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ شریعت سے ان سب باتوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ دین سمجھ کر ایسا کرنے سے ہم ثواب کے نہیں بلکہ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ ہر موقع پر ہم کو وہ کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اتنا کرنا چاہیے جتنا حضور پاک نے کیا ہے۔ استقبال رمضان کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہ کوئی ہدایت دی ہے، نہ کوئی عمل کیا ہے، نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہے، تو اب ہم کو بھی صحابہ کرام ہی کے نقش قدم پر رہنا چاہیے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع سے چاند دیکھنے اور چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کی ہدایت دی ہے، ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان شریف کے چاند دیکھنے کا اہتمام۔ علماء محققین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی مہینوں اور قمری تاریخ کی حفاظت کی غرض سے چاند دیکھنے اور چاند کی تاریخ کے استعمال کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اگر پوری امت اس فرض کفایہ کی ادائیگی سے غفلت برتے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ اس لیے اسلامی تاریخ کے استعمال کرنے اور چاند دیکھنے کی بھی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ ملاحظہ ہو معارف القرآن، صفحہ 468، جلد نمبر 1، سورہ بقرہ۔
رمضان شریف کا چاند دیکھنے کی اہمیت سب مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خصوصی ہدایت دی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تصوموا حتی تروہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30 رواہ البخاری، مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 1969۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر 29 کو چاند نہ دکھے تو شعبان کے پورے 30 دن گزار کر رمضان کے روزے شروع کرنا چاہیے۔ جو لوگ رمضان یا عید یا کسی بھی مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ایک فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ جن کی نگاہ کمزور ہے لیکن ثواب کی نیت سے اگر وہ بھی چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو چاند نظر آئے یا نہ آئے لیکن انشاءاللہ حسن نیت کی وجہ سے وہ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ چاند دیکھنے کی چند اہم دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی مہینے کا جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ ان دعاؤں کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ حافظ ابو بکر ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں چاند دیکھنے کی 8 دعائیں ذکر کی ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کے دنیاوی و اخروی فوائد اور برکات ہیں، ایسے ہیں کہ ساری دنیا کے عقلاء و حکماء مل کر بھی ایسی دعائیں تلقین نہیں کر سکتے تھے جن سے یہ فوائد و برکات حاصل ہوں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ان دعاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ اجر و ثواب کے علاوہ دنیاوی برکات بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ طویل دعاؤں کو چھوڑ کر ہم آپ کی خدمت میں صرف 3 دعائیں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا پڑھنا، یاد کرنا، بچوں کو یاد کرانا آسان ہو۔ دعا نمبر 1۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اجعلہ ہلال یمن و برکت۔ عمل الیوم واللیلہ لابن السنی حدیث نمبر 640۔ ترجمہ: اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعا کے پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس پورے ماہ میں ہم کو خیر و برکت حاصل ہوگی۔ دعا نمبر 2۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والسکینۃ والعافیۃ والرزق الحسن۔ عمل الیوم واللیلہ حدیث نمبر 645۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر اس طرح طلوع کیجیے کہ پورے مہینے ہم کو ایمان و اسلام کے ساتھ ہر طرح کا امن و سکون اور تمام قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے عافیت اور سلامتی نصیب ہو، اور پورے مہینے ہم کو رزق حسن یعنی پاکیزہ اور حلال رزق عزت سے، عافیت سے، آسانی سے بقدر کفایت نصیب فرمائیے کہ یہی رزق حسن ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ یہ ساری نعمتیں اس کو انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں حاصل ہوں گی۔ دعا نمبر 3۔ ترمذی شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ رواہ الترمذی، مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 2428۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس ماہ کے چاند کو ہم پر اس طرح طلوع کیجیے کہ اس میں ظاہری و باطنی سب طرح کی ہم کو سلامتی حاصل ہو، دفع مضرت و جلب منفعت بھی ہو، یعنی تمام قسم کی ضرر رسا چیزوں سے، سب طرح کی مصیبتوں بلاؤں سے پوری حفاظت ہو، اور تمام طرح کی بھلائیاں اور منافع ہم کو حاصل ہوں۔ ربی و ربک اللہ میں چاند کو خطاب کیا ہے کہ اے چاند نافع و زار تو نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے نجومی اس کو نافع یا زار سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید و توکل کا سبق بھی ہم کو سکھلایا کہ اصل نافع و زار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ خلاصہ ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کا، ملاحظہ ہو مرقات شرح مشکات صفحہ 342 جلد نمبر 4۔ فائدہ: اس حدیث میں روایت 2 طرح کی ہے، بالامن اور بالیمن، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ امن کا مطلب ہے سلامتی اور امن، اور یمن کا مطلب ہے برکت۔ واللہ عالم۔ فائدہ: یہ دعائیں اس وقت پڑھنے کی ہیں
جب نیا چاند طلوع ہو۔ اس کے علاوہ جب کبھی چاند پر نظر پڑے اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھنے کی ہدایت دی ہے، اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق اذا وقب، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 3366۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی تاریکی سے جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان حدیثوں اور دعاؤں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے آپ کو ان حدیثوں کی تبلیغ کا ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کے عمل کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اس طرح کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان شریف سے متعلق اصلاحی مضامین انشاءاللہ ہر تیسرے چوتھے روز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ لاک ڈاؤن میں تراویح کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے۔